إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے. ہر چیز کی خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع رود جزا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا. پڑھی گئی آیت کریمہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرما لیں. حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، اور بطور خاص درمیانی نماز کی خاص حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے ادب سے دست بستہ کھڑا ہو جائیں. گزشتہ جمعہ نماز کی اہمیت سے متعلق
بڑے بڑے علماء کرام کے بعض فتاوے بیان کیے گئے. میں نے صرف فتاوے آپ کے سامنے پیش کیے. بہت سے بھائیوں کو یہ فتویٰ بڑا کڑا لگا. جگہ جگہ پر اس کا تذکرہ اور چرچا بھی ہوا. کتنی کڑی کڑی باتیں بیان ہوتی. اور یاد رکھیے گا اس سے بھی زیادہ کڑی باتیں قرآن مقدس کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح اور صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے. ان ساری روایتوں اور ساری حدیثوں کا تذکرہ کرنا خطبہ کے اس محدود وقت میں ممکن ہی نہیں ہے. ان میں سے چند احادیث بلکہ ان کے اقتباسات یا خلاصہ آج اس خطبہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے. علماء کے فتاوے پر عام آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اختلاف کر سکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر عوام ہو یا خواص کسی کو لب کشائی کرنے، زبان کھولنے اور اس کے خلاف ناک بھون چڑھانے کی اجازت بھی نہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حکم جاری کیا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ پوری شرح صدر کے ساتھ، انبساط و شادمانی کے ساتھ، خوشی اور فراخ دلی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے اور اپنا سر اس بات کے ماننے کے لیے جھکا دے. چنانچہ قرآن مقدس کا اعلان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ نے کہا نبی آپ کے رب کی قسم ہے کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام تر جھگڑوں میں آپ اپنا فیصل نہ مانیں. اور اسی پر بس نہیں ہے، اور جو فیصلہ آپ کے دربار سے صادر ہو جائے جب تک بلا چونو چیرا اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو وہ انسان مسلمان رہ ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فیصلے کو، کسی ایک حکم کو، کسی ایک حدیث و سنت کو انکار کر دینا بہت بڑی بات ہے. صرف شک و شبہ پیدا کر لینا، اگر مگر چونکہ لیکن کر لینا، یہ ایمان سے ہاتھ دھونے کے نام. اسی قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک مت بن جاؤ. مطلب اگر کوئی انسان نماز قائم نہیں کرتا تو مشرک ہو جاتا ہے. اور مشرک کے بارے میں آپ کو قرآن کی آیت کی روشنی میں پتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی بخشے گا نہیں، اس کے علاوہ بڑا سے بڑا گناہ ہوگا اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. تو نماز کے چھوڑنے کو قرآن نے شرک سے تعبیر کیا. اس کا انجام کیا ہے اگر کوئی انسان نماز چھوڑتا ہے؟ کچھ حدیثیں ذہن میں رکھیے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ترک نماز سے متعلق کیا احکام ہے اسے مد نظر رکھیے. ایک مرتبہ پھر خطبہ میں پڑھی گئی آیت کریمہ کا ترجمہ اپنے سامنے رکھیے. حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی محافظت کرو. والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کا بھی خاص خیال رکھو. وقوموا للہ قانتین، سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں ادب سے دست بستہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. حفاظت، نماز کی حفاظت. قرآن میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، کہیں بھی پڑھنے کا حکم نہیں. اکثر جگہ پہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا نمازوں کی محافظت کرو. جو پڑھے گا وہی حفاظت کرے گا، جو پڑھے گا وہی نماز قائم کرے گا. تو اقامت الصلاۃ کا حکم ہے نماز قائم کرنے کی تاکید، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے خود پڑھیے، اپنی بیوی سے بھی پڑھوائیے، اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیے، اپنے باپ دادا سے بھی پڑھوائیے، اپنے پوتا پوتی سے بھی پڑھوائیے، اوپر تک بھی جائے اور نیچے تک بھی جائے. کوئی آدمی آپ گھر میں بے نمازی نہ رہے، اس کا خیال کیجیے گا. تب اقامت الصلاۃ ہے، تب نماز قائم کرے. ایک آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن حدیث رسول میں گھر میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. کہا گھر کو نفل کے لیے، سنت کے لیے، تہجد کے لیے اور اس طرح کی نمازوں کے لیے گھر کو مخصوص کر لو. لیکن فرض نماز کے لیے مسجد میں آنا، جماعت کی پابندی کا کرنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے اس کا انجام کیا ہوگا انشاءاللہ ابھی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہیں. جس جگہ انسان رہتا ہے وہ سکون کی جگہ ہوتی ہے. تھک ہار کے آتا ہے، کام کاج سے تھکا مادہ آتا ہے، گھر میں آ کے آرام کرتا ہے. اللہ نے کسی کو گھر کی سہولت ادا کی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس گھر کی سہولت ہے. ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ بہت بڑی تعداد سڑکوں پہ زندگی گزارتی ہے. آپ کی صلاح میں پتہ نہیں چلتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں چلے ہیں، سڑک پہ اور نالا کے کنارے ان کی زندگی گزرتی ہے. اس کے بالمقابل اللہ نے گھر دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. اگر کوئی گھر یا کوئی جگہ جس جگہ نماز کی پابندی نہ ہو سکے، جہاں آپ کی نماز چھوٹ جائے، جہاں رہنے کے نتیجے میں آپ کی نماز قضا ہو جائے، جہاں سونے کے نتیجے میں آپ کی نہ چاہنے کے باوجود نماز آپ کی فوت ہو جائے، وہ کتنی خطرناک جگہ ہے. ایک حدیث یاد رکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس ہو رہے، بعض نے کہا کہ جنگ خیبر سے واپس ہو رہے. راستے میں پڑاؤ ڈال دیا کہ اب رات زیادہ ہو گئی ہے، یہیں سو جاتے ہیں. صبح اٹھ کے پھر چلے. صحابہ کرام کا مجمع ہے، مؤذن رسول حضرت بلال بھی ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ تم فجر میں ہمیں جگا دو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آرام کیجئے، ہم فجر میں جگا دیں گے، اذان دیں گے، نماز ہم لوگ پڑھ لیں گے. دنیا کے کام کاج کا مسئلہ نہیں ہے، جہاد کر کے آ رہے ہیں، اسلام کے نام پہ لڑ کے آ رہے ہیں. کتنے تھکے ہوں گے، جان کے کتنے لالے پڑے ہوں گے. واپسی پر نماز کا یہ حال
کہ فجر چھوٹنے نہ پائے. صحابہ میں سے سب لوگ جمع ہے جو لوگ جن میں شریک تھے. حضرت بلال نے کہا سوئی ہم جگہ دیں گے. لیکن اللہ کو یہ کرنا ہوا اخیر وقت میں حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی فجر کی قضا ہوئی، صحابہ کرام کی بھی نماز قضا ہوئی. آپ نے حضرت بلال سے کہا کیا ہوا؟ تم نے کہا تھا جگہ دیں گے. حضرت بلال نے کہا اسی نے مجھے بھی سلا دی، اس نے آپ کو سلایا، یعنی میرا اختیار ہی نہیں تھا. نیند کا اتنا زبردست غلبہ ہوا کہ نماز کا وقت چلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، یہ شیطانی وادی ہے، یہ جگہ شیطانی ہے، جلدی سے اپنا سواری تیار کرو، یہاں سے نکل چلو. چنانچہ لوگ سواری پہ سوار ہوئے، کچھ دور چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھی. حضرت بلال نے اقامت کہی، پھر آپ نے فجر کی نماز سورج کے نکلنے کے بعد جماعت سے پڑھا. یہ حدیث کی تقریباً اکثر کی بیشتر کتاب میں حدیث موجود ہے، بخاری میں، مسلم وغیرہ. جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے، اس وادی کے سلسلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ھذا واد بہ شیطان، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان رہتا ہے. اس شیطان نے ہمیں بھی سنا دیا، تمہیں بھی سنا دیا. تو آپ نے اس شیطانی جگہ کو فوراً چھوڑا کہ جس کے نتیجے ہماری نماز قضا ہوئی، فجر کی نماز ہماری فوت ہو گئی. یہ جگہ آرام کرنے کے لائق نہیں، اسے چھوڑ کے نکل جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور کچھ دور جا کے نماز پڑھے. کیا جس گھر میں رہتے ہوئے آدمی کو نماز کا احساس نہ ہو وہ گھر شیطانی نہیں ہو سکتا؟ اس بیابان کو، اس شریعت میدان کو، اس وادی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی وادی کہا ہے، جہاں عام طور سے لوگ رہا نہیں کرتے. مسافر نے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، ان کی نماز چھوٹ گئی تو آپ نے فرمایا شیطانی جگہ ہے. اب اگر آپ کا گھر ہی اس طرح ہو جائے کہ جہاں گھر میں رہتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے تو شیطان کا اڈا نہیں دور کیا چیز. چنانچہ اس کی تشریح کے طور پہ دوسری حدیث ساتھ رکھیے تو مسئلہ اور بھی واضح ہو جائے. کیا کوئی انسان چاہے گا کہ اس کے کان میں اس کا بیٹا پیشاب کر دے، اس کا باپ اور بھائی پیشاب کر دے، کوئی چھوٹا بڑا اس کے کان میں پیشاب کر دے؟ چاہیں گے آپ؟ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے کان میں کوئی انسان پیشاب کرے، چاہے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو. جان بوجھ کے پیشاب کرے، تھپڑ لگانا شروع کر دے، انجانے پیشاب ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کرے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر، یہ سر کے پچھلے حصے اور کندھے کے اوپر جو گردن ہے اس پہ 3 گرہ لگاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے ارقد ارقد ان اللیل علیک طویل. جس طرح ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے ٹھوک کر، اس طرح شیطان آدمی کو ٹھوک کے سلاتا ہے. صبح انسان پیدا ہوا، اللہ کا ذکر کیا، پڑھا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے اور پھر قیامت میں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہ دعا پڑھی جس نے ایک گرہ کھول گئی. جس نے وضو کیا اس کی دوسری گرہ کھل گئی. جس نے نماز پڑھ لی اس کی تیسری گرہ کھل گئی. وہ آدمی حساس بشاس خوش و خرم ہو گیا. لیکن جو آدمی سویا رہ گیا
یہاں تک کہ اس کی فجر کا وقت ختم ہو گیا تو شیطان تو تھپکی لگا کے سلا رہا تھا، سو جا بابو، سو جا بابو، رات بڑی لمبی ہے، سلا دیا۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا فبال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان جو اٹھتا ہے خبیث النفس کسلان، بالکل بھگوایا ہوا، سست لگتا ہے۔ اندازہ لگائیے وہ گھر شیطانی گھر بنا کے نہیں، جس گھر میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے شیطان جاگنے نہیں دیتا بلکہ سلا دیتا ہے، اور اسی پر بس نہیں، آدمی اپنے کان میں شیطان سے پیشاب کرواتا ہے اور آرام سے سو رہا ہوتا ہے۔ تو دوستی آپ کو شیطان سے ہے یا دوستی آپ کو رحمان سے؟ اللہ سے آپ نے دوستی کی ہے کہ شیطان کے سے آپ نے دوستی کی ہے؟ تو شیطان آپ کی کان میں پیشاب کرتا ہے اور آپ آرام سے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر شیطانی پیشاب سے بچنا چاہتے ہیں یا گھر کو شیطان کا مسکن بنانے سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ 4 وقت کی نماز تو ہم لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں، فجر کی نماز میں آپ کو جماعت میں آنا۔ اور آگے بڑھیں، آدمی کماتا ہے کیوں؟ روزی روٹی حاصل کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک جھوٹ سچ کرتے ہوئے کماتا ہے تاکہ مال جمع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد مال اس لیے کماتا ہے کہ بیوی بچوں کو اچھا سے کھلائے پلائے آرام سے رہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے، من فاتت صلاۃ العصر فکانما وتر اہلہ ومالہ، جس انسان کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، چھوڑے نہیں، جان بوجھ کے اگر کوئی آدمی ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ تفصیل اس سے پہلے گزشتہ ہفتہ کی، کسی وجہ سے عذر شرعی کے بغیر اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، یعنی سورج ڈوب گیا، نماز نہیں پڑھ سکا، حدیث رسول کیا ہے؟ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا وتر اہلہ ومالہ، اس کا اہل و عیال بھی برباد اور اس کے مال و دولت بھی برباد۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، آپ نماز چھوڑ کے خوش و خرم نہیں رہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اولاد کی بے عربی کی شکایت کرتے ہیں، بچے میری بات نہیں مانتے، بیٹی میری بات نہیں مانتی، گھر کے لوگ میری بات نہیں سنتے، میرا کہا نہیں مانتے، گھر بالکل پریشان بنا ہوا، کیوں ہے؟ تباہی و بربادی کا پیش خیمہ تو خود آپ ہے، تباہی و بربادی کا سرچشمہ تو خود آپ ہے، کہ جس چیز کی بنیاد پر سکون آنا چاہیے، راحت ملنی چاہیے، آرام میسر ہونا چاہیے، اسے تو آپ نے خیر بات کہہ دیا ہے۔ جس کی عصر کی نماز چھوٹتی ہے گویا اس کے اہل و عیال بھی برباد ہو جاتے ہیں اور اس کی دولت اور مال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث اور بھی یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ طائف کے بازار میں لوگوں نے آپ کو دھکا دیا، اوباش اور گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، مار مار کر سر سے لے کے پیر تک آپ کا لہو لہان کر دیا، آپ نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی۔ 2 پہاڑ کے فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہیے کہ دونوں پہاڑ آپس میں ملا دیتے ہیں اور اس بستی کو چکنا چور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ ان کی نسل میں ایمان لانے والے لوگ موجود ہیں۔ اور پھر دعا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ جانتے نہیں، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے، یہ لوگ جانتے نہیں۔ تو طائف کے بازار میں آپ کو پیٹا گیا، آپ نے بد دعا نہیں دی،
مکہ کے لوگوں نے سب سے بہتر جگہ سے سب سے بہتر انسان کو نکال دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ مکہ کی سرزمین پر نماز پڑھتے ہوئے کفار مشرکین نے اونٹ کی اوجھڑی آپ کی گردن پہ ڈال دی، آپ گردن اٹھا نہیں پاتے تھے، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ لیکن ایک عصر کی نماز آپ کی چھوٹی ہے تو آپ نے کیسی بد دعا دی ہے جس سے کلیجہ کانپتا ہے، تصور تک نہیں کر سکتے یہ رحمت للعالمین ایسی بد دعا کر سکتے ہیں۔ ادھر ادھر کی بات نہیں، بخاری مسلم کی حدیث۔ کیا حدیث ہے؟ ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے، یا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور گھر ہی نہیں، اگر یہ مر کے ختم ہو جائے، قبر میں چلا جائے تو اللہ ان کے قبر کو بھی آگ سے بھر دے۔ ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں میں آگ بھر دے، ان کے قبروں میں آگ بھر دے۔ کیوں؟ کہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز فوت ہو گئی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ تو جس کی وجہ سے ایک عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے، ان کفار مشرکین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، ان کے گھر میں بھی آگ لگ جائے، ان کے قبر بھی آگ بن جائے۔ اور وہ نماز کیوں چھوٹی تھی؟ پان لانے کے لیے نہیں، چائے لانے کے لیے نہیں، ادھر ادھر کی بکواس کرنے کے لیے نہیں۔ جنگ خندق کا موقع تھا، کفار مشرکین کی جانب سے تابڑ توڑ حملہ ہو رہا تھا، اور مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ خندق کھود رہے تھے۔ اتنا زبردست حملہ ہوا کہ حملہ کا مقابلہ کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اور مغرب کا وقت آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے، ان کے قبروں میں آگ بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ رحمت للعالمین نے اس انسان کو، ان لوگوں کو آگ میں جلنے کی، بلکہ آگ سے گھر بھر جانے اور قبر بھر جانے کی بد دعا کی ہے کہ جن کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز چھوٹی، آپ کی بیوی کی وجہ سے، آپ کے بچوں کی وجہ سے، آپ کے دوست احباب کی وجہ سے، آپ کے رشتہ دار کی وجہ سے، آپ کے ملنے جلنے والے قرابت دار کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹتی ہے، آپ کو افسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے۔ یہ تو ہوا نماز کی پابندی، نماز پڑھنے کی بات۔ اگر کوئی آدمی مسجد نہیں آتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لقد هممت ان آمر رجلا ان يصلي بالناس، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پر کسی آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں، ثم لأحرقن بیوتہم، پھر میں ان کے گھر میں اپنے ہاتھ سے آگ لگا دوں جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، بعض روایت میں ہے جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ مصلی امامت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز، لیکن وہ فرماتے میرا جی چاہتا ہے مصلی چھوڑ دوں، کسی آدمی کو مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے لگا دوں، ادھر جماعت ہو رہی ہے، ادھر میں محلے کا محاسبہ کروں کس کس گھر میں لوگ موجود ہیں،
جو گھر سے نکل کر مسجد نہیں آتے، جس گھر میں انسان موجود رہیں گے میرا جی چاہتا اس گھر میں آگ لگا دیں۔ پھر دوسری بات میں ہے کہ مگر ان کے بچوں کی وجہ سے، ان کی عورتوں کی وجہ سے میں اس سے بعد آتا ہوں کہ عورتوں کو اور بچوں کو مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، اس مناسبت سے میں چھوڑتا ہوں، ورنہ اگر بڑا انسان بالغ مرد اگر مسجد نہیں آئے انہیں روئے زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کے کہنے کے مطابق میرا جی چاہتا ان کو گھر میں آگ لگا۔ کیا گھر میں آگ لگانا مناسب سمجھیں گے آپ؟ اگر اس دنیاوی گھر میں آگ لگانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو جنت سے محروم رہنے سے بچیے، جہنم کی آگ سے بچیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس گھر میں آرام سے رہے، سکون سے رہے، بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم رہے، دوست احباب کے ساتھ آرام و سکون کے ساتھ رہے۔ چائے کا بھی دور چل رہا ہے، ناشتے کا بھی دور چل رہا ہے، بکواس کا بھی دور چل رہا ہے، سارے فیصلے آپ کے گھر میں ہی ہوتے، سارا کام ہوتا ہے، لیکن آپ کو جماعت میں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کہتے ہیں میرا جی کرتا ہے کیسے گھر میں آگ لگا دیں۔ جس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگ لگانے کی تمنا کرے وہ گھر سلگے گا نہیں، چلے گا نہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کے ہم کو سکون ملے گا، بچے ہم کو آرام ہو جائیں گے، بیوی ہم کو آرام دے گی، شوہر ہم کو آرام دے گا، رشتہ دار ہم کو آرام دیں گے، آرام سے خرانے کے لیے نہیں دیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کا احساس مر گیا، دل آپ کا مردہ ہو گیا، ضمیر آپ کا ختم ہو گیا، اس قسم کی چیزیں سوچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ گھر رہنے کے لائق نہیں ہے جس گھر میں مرد موجود ہو اور اس گھر کے لوگ نمازی ہو نہ ہو، جمع سے نماز پڑھنے والے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اولاً تو نماز کی پابندی کیجیے، اور بطور خاص مردوں سے اور بالغ مردوں سے میری گزارش یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کیجیے، کہ ایسا نہ ہو کہ سارا کیا دیا آپ کا برباد ہو جائے، سب کچھ یہاں رہ جائے، آنکھ بند ڈبہ گئے، اب حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے انبار لگا دیا، زمین و جائیداد کا انبار لگا دیا، مال و دولت کا انبار لگا دیا، بڑا سے بڑا کاروبار آپ نے کر لیا، لیکن آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اپنی بیوی اور گھر کے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، اسے نماز کا پابند نہیں بناتے، وہ ایک سیکنڈ میں جل کے راکھ ہو جائے اور تباہ ہو جائے۔ تو دنیا کی تباہی و بربادی تو مختصر ہے، معمولی ہے، مرنے کے بعد جو قبر کا معاملہ ہوگا اور پھر جو حشر کا معاملہ ہوگا، پھر جہنم کا معاملہ کتنا خطرناک ہوگا، اب اس کا فیصلہ خود کر لیجیے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے واسطے نماز کی اہمیت کو سمجھیے، جماعت کی اہمیت کو جانیے، اور اپنے آپ کو غفلت کے کچھاڑ سے نکالیے، غفلت کی چادر کو اتار دیجیے، اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نمازوں کی محافظت کیجیے۔ چلتے پھرتے دوست احباب، رشتہ دار، ملنے جلنے والے، گھر کے افراد، اپنے بیگانے، سب کو نماز کی تلقین کرتے رہیے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید کرتے رہیے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار ہوئے شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کرے۔ الہی دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان حال ہیں ان کی جملہ پریشانی دور فرما دے۔ الہی جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک میں زندہ رہا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رہا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔